اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. یہ 5 آیات ہیں 80 سے 84 اور 8واں سپارہ سورہ اعراف. ولوطن، اور لوط کو بھیجا. کس نے بھیجا؟ اللہ نے. جب اس نے اپنے قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی. بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو. تم لوگ بڑے مسرف اور بہت ہی حد درجے گری ہوئی قوم ہو. عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، عورتوں سے شادی نہیں کرتے اور مردوں سے شادی کر لیتے ہو. وما کانا جوابا، جواب تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ قوم کے لوگوں نے جواب کیا دیا. قوم کا جواب کیا تھا؟ اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو. کس کو نکالنا ہے؟ لوط علیہ السلام کو، اور جو لوط علیہ السلام کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کو ان کے ساتھ نکال دو. ٹھیک ہے، ان کو بے دخل کر دو اور ان کو نکال دو بستی سے. ہمیشہ سے مجرم لوگ یہی کرتے ہیں. یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. یہ بطور طنز کہتے تھے، ہاں جی آپ بڑے پاکیزہ ہو. جیسے آج بھی لوگ بطور طنز کہتے ہیں نا. اگر آپ کسی کو سمجھاؤ نا، حیا کی بات کرو یا کسی قسم کے حلال کھانے کی بات کرو، تو آپ کو طنزاً کیا کہیں گے؟ جناب ہاں آپ بڑے پاکیزہ ہیں، جانتے ہیں نا، آپ بہت آپ نیک ہیں. ارے بھائی آپ کی کیا بات ہے. تو آپ کو مذاق اڑاتے ہیں. اس طرح سے انبیاء کا مذاق بہت زیادہ اڑایا ان کی قوم والوں نے. پھر ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس کی یہ نسبت اللہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، یا اضافت کہہ لیجئے یا راجع ہے یہ. فَأَنْجَيْنَاهُ، ٹھیک ہے، ضمیر اللہ کی طرف ہے. پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی. سب کو نجات نہیں ملی. لوط علیہ السلام کے قوم میں سب کو نجات، اس بستی کے لوگوں کو. ارد گرد تو ظاہر لوگ بچے تھے، لیکن جس قوم میں لوط علیہ السلام تھے اس بستی کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے کون باقی رہ گیا؟ اس کی بیوی، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی. جو پیچھے رہ گئے، جو ہلاک ہونے والے لوگ تھے، جن پر عذاب نازل ہوا تھا، انہی میں ان کی جو بیوی تھی وہ بھی شامل رہ گئیں. وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان نہیں لائی تھی. اور ہم نے ان پر کیا کیا؟ پتھروں کی بارش برسائی. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تاکید ہو گئی اس لیے کہ 2 مرتبہ یہ آیا. مطر ویسے بارش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بارش کے نزول کو کہتے ہیں، لیکن وہاں بارش کس چیز کی ہوئی تھی؟ پتھروں کی بارش ہوئی تھی. تھوڑی دیر ذرا آپ اس منظر کا تصور ذہن میں لے کر آئیں، اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک منظر کا تصور لے کر آئیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب پتھروں کی بارش برس رہی ہوگی. انسان بھاگے تو پناہ نہ ملے. ٹھیک ہے، تو بہرحال فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. فانظر، سو دیکھو تو صحیح، ذرا نظر تو کرو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا. غور کیجئے، تصور کیجئے کہ اس قوم کا، اس مجرم قوم کا کیا انجام ہوا. ذرا آپ تصور کیجئے کہ جب پتھروں کی بارش ہو رہی ہو اور اس میں آپ ہوں اور پتھر آپ پر برس رہے ہوں، آپ کا کیا انجام ہوگا، آپ کے کیا حالات ہوں گے. آپ سوچ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے. اگر آج بھی
زلزلہ آتا ہے زمین ہل جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے حال برے ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو چوڑے بنے پھرتے ہیں اور جو زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں اور جو بہت بڑے جو ہے اپنے آپ کو کہنا چاہیے ظالم بن کر دنیا میں فساد فتنہ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کا بھی حال برا ہو جاتا ہے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یعنی یہاں پر یاد کرنے کا مقام ہے کہ یاد کریں اس قوم کا حال اور لوط علیہ السلام کا، کہ جب یعنی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، ان کے انجام سے ان کو آگاہ کیا، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے تو اس کو یاد کرنے کا بھی مقام ہے اور یاد رکھنے کی بھی بات ہے، اور اس سے اپنا بچاؤ کرنے کا بھی موقع ہے. بچاؤ کرو. آج بھی ایسی قومیں آباد ہو گئی ہیں، ایسی ایسی جگہیں آپ کو ملیں گی، اور جہاں نہیں تو وہ بھی کوشش میں لگے ہیں کہ مرد سے مرد کی شادی کو حلال کر دیا جائے. حلال کس طرح سے؟ یعنی ان کو قانونی سپورٹ حاصل ہو، ان کو قانون فیور کرے کہ جو ایسا کرے اس کو معاشرے میں برا نہ سمجھا جائے اور اس پر انگلی نہ اٹھائی جائے، اور آزادی کے نام پر، فریڈم کے نام پر جو چاہے وہ کرنے دو ان کو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ایسا نہیں ہے. تم کو جس مالک نے پیدا کیا ہے تو اس مالک نے تمہیں اصول، قوانین، ضوابط بتائے ہیں کہ تم کو کس طرح کرنا ہے اور کس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے. ایک پروسیس، ایک طریقہ کار، ایک اصول زندگی. قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن تو ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے. آپ اس بات کو سمجھتے نہیں تو وہ اور بات ہے. تو بہرحال لوط علیہ السلام کو سدوم والوں کی طرف مبعوث فرمایا، جو آپ جانتے ہیں ڈیڈ سی جس کے نام سے جو جگہ مشہور ہے، بحیرہ مردار کے قریب کسی جگہ واقع تھا اور نہایت آباد اور زرخیز علاقہ تھا. لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے ان بستیوں کا نام سدوم، عمورہ اور زوغر اس طرح کے نام تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ہاران بن آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے برادرزاد تھے، یعنی بھتیجے تھے. انکم لتأتون الرجال شہوتاً، تم اپنی یعنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس یعنی یہ کام کرتے ہو. مطلب تم کیسی قوم کے لوگ ہو، کیسے لوگ ہو، تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی تم اس کے ایجاد کرنے والے بھی ہو. بے شک خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو کیوں اگنور کرتے ہو؟ نکاح کرو، شادی کرو، جو تمہارے یہاں شادی کا طریقہ رائج ہے شادی کرو، اور شادی کر کے تم اپنا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے وہ اپنے حلال طریقے سے اس کام کو انجام دو. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جس مقام کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس سے روگردانی کر کے مردوں کی طرف مائل ہو رہے ہو، اور یہ ظلم بھی ہے اور جہالت بھی، کیونکہ یہ ایک چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جو اس کی جگہ ہی نہیں ہے. اب ٹوپی ہے تو ٹوپی کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ ٹوپی کو چھوڑ دیجئے، کیپ کہاں لگاتے ہیں آپ؟ چشمہ کہاں لگاتے ہیں؟ کیپ ظاہر ہے آپ سر پہ لگاتے ہیں، چشمہ آپ آنکھوں پہ لگاتے ہیں. اب آپ سے کہا جائے کہ چشمے کو آپ جو ہے کمر سے باندھ لیں، اینک آپ جو ہے کانوں میں لگا لیں، تو کیسا لگے گا؟ کوئی جگہ ہے اس کی؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. سوچنے کی بات ہے نا. اگر آپ سوچیں گے تو سمجھ آئے گی نا. سمجھ تو پیاس لگی ہے، پانی پئیں گے تو پانی پینے کا مقام کون سا ہے؟ منہ سے پئیں گے نا. یا پانی بہت اچھی چیز ہے، زندگی بچاتی ہے، تو پانی کان میں ڈالنے لگ جائیں گے یا آنکھوں میں ڈالنے لگ جائیں گے یا ناک میں ڈالنے لگ جائیں گے. ناک میں پانی سے اسپرے کریں گے، کان میں اسپرے کریں گے، آنکھوں کے اندر اس پہ اسپرے کر دیں گے. ایسا کریں گے؟ وہ کوئی موقع نہیں ہے نا. بے موقع بے محل بات ہے. وہ تو جان کا خطرہ بن جائے گا آپ کے لیے، جان لیوا بن سکتا ہے. اگر کان کے ذریعے سے پانی ڈالنا شروع کر دیں گے جسم کے اندر، ناک کے ذریعے سے پانی ڈالنا شروع کر دیں گے اسپرے کر کر کے، تو کیا بنے گا؟ وہ کیا حشر ہوگا؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، غور کریں کہ جو جس جگہ کا اللہ تعالیٰ نے جو موقع اور محل بنایا ہے وہ اس کے لیے وہی آپ کے لیے بہتر ہے، وہی فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ ہجر میں ہے، ہؤلاء بنات ان کنتم فاعلین.
اگر تمہیں کرنا ہی ہے، اگر تم کو حاجت ہے، اپنی حاجت پوری کرنی ہے، تو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان بچیوں سے شادی کر لو، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے ان کو یاد دہانی کرائی، ان کی رہنمائی فرمائی کہ عورتوں سے شادی کرو. تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا جواب میں؟ ان کی قوم کے لوگوں نے جواب میں کہا کانا جواب قوم ہی، ان کو نکال دو، اخرجو، ان کو نکال دو بستی سے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے معذرت کر لی کہ بھائی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہم تمہاری عورتوں کو پسند بھی نہیں کرتے، ہمیں کچھ بھی رغبت بھی نہیں ہے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود وغیرہ میں بیان کیا ہے کہ تم کو پتہ ہے کہ ہم کو تمہاری عورتوں میں، یہ بچیوں میں جن کو تم کہہ رہے ہو تمہارے قوم کی بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں کوئی انٹرسٹ، کوئی دلچسپی ان بچیوں میں نہیں ہے، عورتوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم جانتے ہو کہ ہماری غرض کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عورتوں سے متعلق ہماری کوئی خواہش اور کوئی ارادہ نہیں ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے مہمانوں کے بارے میں ہمارا کیا ارادہ ہے، تم کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ بس تم ہماری بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ. جس قوم کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور ان کی عادتوں میں گند اور غلاظت سما جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر وہ نیک لوگوں کی یا بہت ہی پاکیزہ لوگوں کی نصیحت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس کے جواب میں ظاہر ہے وہ تو یا تو گالم گلوچ کرتے ہیں، اور یا تو پھر وہ ایسا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ مار پیٹ پر اتر آتے ہیں، اور یا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، راستے سے ہٹانے کے لیے گن کا استعمال کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، کسی بھی طرح سے کیا کرتے ہیں، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، یا تو پھر اپنے بستی سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. اس کو یعنی جینے نہیں دیتے، اس کو اپنی بستی میں رہنے پر ایسا مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنے بستی سے نکل جائے، یا نکال دیتے ہیں، یا ایسی طرح کی یعنی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کہ وہ بستی چھوڑ کر چلا جائے یہاں سے. وہ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے. تو یہی حال حضرت لوط علیہ السلام کے اور تمام انبیاء کی قوموں نے ان کے ساتھ یہی کیا. تو جب حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ و نصیحت سے وہ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ذرا دیکھو تو لوط علیہ السلام کو اور ان کے چیلوں کو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، ہم ایسے رجعت پسند لوگوں کو، جیسے آج بھی کہتے ہیں نا اب یہ بہت رجٹ ہے، کہتے ہیں لوگ نا بہت رجٹ ہیں، یا کیا کہتے ہیں دقیانوس ہیں، یعنی بہت پرانا مزاج رکھتے ہیں، یا اور بھی بہت اس طرح کے نام دیتے ہیں. قدامت پسند ایک نام ہے، قدامت پسند ہیں، ترقی یافتہ دور میں ان کو دیکھو یہ کون سی زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی بہرحال بات بولتے ہیں. تو اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کا بھی، اور ان کے جو ماننے والے ان کے گھر والے تھے، گھرانے کے لوگ، اور تو تھے بھی نہیں لوگ نا ادھر اس علاقے میں، لیکن جو گھر والے تھے انہیں کو بہت مذاق بنانے لگے، کہنے لگے کہ ہم بھائی نہیں برداشت کر سکتے آپ یہاں سے، ہمارے برداشت سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ترقی پسند معاشرے میں آپ برداشت نہیں کیے جا سکتے، ہم آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیے. اور یہ بات کسی ایک دو فرد نے نہیں کہی تھی، بلکہ پوری قوم بیک زبان جو ہے ان سب نے یعنی مل کر جو ہے دھاوا بول دیا تھا، اور سب کا یہی تھا کہ بس آپ یہاں سے نکل جائیے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے زہد و تقدس سمیت یہاں سے تشریف لے جائیے، اور ہماری محفل عیش و طرب کو اپنے ان وعظوں سے، نصیحتوں سے اور بہت زیادہ بھلائی کا حکم دینے سے ہم کو بے لطف نہ کیجیے، ہماری محفلوں کو بے رنگ و بے نور نہ بنائیں. ہم روشن خیال لوگ ہیں نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. سوچئے اگر مجھ میں اور آپ میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو ظاہر ہے جو انسان نما انسان ہوگا تو وہ واقعی پریشان ہو کر رہ جائے گا کہ جب وہ یہ پڑھے گا کہ اس یعنی ذلیل اور گندی اور غلیظ جو حرکت تھی، فعل کو، جس سے انسان کی عقل سلیم کو طبعی نفرت ہے اور ہوتی ہے، صرف عہد قبل از تاریخ کے اہل صدوم نے ہی اپنے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ آج بھی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے فلسفی اس کو ایک جائز اور پسندیدہ فعل شمار کیا کرتے ہیں. تہذیب جدید کے بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، اور لوگ ان کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں. بڑے بڑے اہل قلم اس کو قانونی طور پر جائز قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی صرف کر رہے ہیں. کئی ممالک نے اسے قانونی طور پر جائز کر بھی دیا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے ممالک سر فہرست بھی ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود جو پڑھے لکھے ہیں، جو دنیا دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس کو پسند کیا جا رہا ہے اور کس
چیز کے لیے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور کن کن چیزوں کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور قانون پاس کیے جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم، ایسی فحاشی، ایسی بے حیائی تو تم سے پہلے بھی کسی نے نہیں کیا، تم تو دوہرے قسم کے مجرم ہو۔ تم دوہرے مجرم کیسے ہو؟ ایک تو یہ کہ اس فعل بد، یہ گندا کام، یہ کس نے؟ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا ایجاد کرنے والے تم ہو، سب سے پہلے تم نے اس گندے کام کو ایجاد کیا ہے، اسٹارٹنگ تم سے ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فعل بد کا آغاز کرنے کی وجہ سے اب قیامت تک اس جرم کے ہر مرتکب کا گناہ اس کے ساتھ ساتھ قوم لوط کی گردن پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کے موجد ہو نا، تم ہی ایجاد کرنے والے ہو، ٹھیک ہے؟ شہوتم من دون النساء، کیا فرمایا؟ شہوتم من دون النساء۔ یہاں دیکھیے، اس میں تو آپ کو تیسرا جرم بھی ہے، قوم لوط کا تیسرا جرم بھی ہے یہاں جو بیان ہوا ہے۔ تیسرا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہش نفس پوری کرنے کے لیے جو عورتیں بنائی ہیں کہ ان سے نکاح کرو، ان سے شادی کرو، ان کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، یہ تمہاری فطرت مسخ ہونے کی، فطرت بالکل بگڑ جانے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جو اللہ نے بیویوں سے حاجت پوری کرنے کی، خواہش نفس پوری کرنے کے ساتھ بہت سی حکمتیں بھی اللہ نے وابستہ رکھی ہیں، اولاد کی طلب، گھر کی رونق، دلی سکون، میاں بیوی کی باہمی دوستی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے پر رحم اور شفقت، یہ سب کچھ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے مختلف صورتوں میں، آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ جبکہ تمہارا مردوں کے پاس جانا صرف خواہش نفس پوری کرنے کے لیے ہے، جو نہایت ہی گندی، ذلیل، کمینگی کی بات ہے اور بہت ہی ضلالت والی حرکت ہے، ایسی حرکتیں گھن آئے۔ انہم اناس یتطہرون، ان لوگوں نے بطور مذاق کیا کہا تھا کہ ان پاک باز لوگوں کا ہم گناہگار ناپاک لوگوں میں کیا کام۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی آپ کو معلوم ہے؟ یہ بات انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے بطور طنز کہی، اور ان کا جرم کیا بتایا کہ وہ گندگی میں آلودہ ہونے کا جرم کیوں نہیں کرتے، کہ جیسے ہم گندا کام کرتے تو ہمارے ساتھ تم بھی گندے کام کرو، ہم بے حیا ہیں تو تم بھی بے حیا بن جاؤ، ہم غلیظ ہیں تو تم بھی غلیظ بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں تو تم مجرم ہو اور ہماری بستی کو چھوڑ کر نکل جاؤ، اپنا گھر بار چھوڑ جاؤ، ٹھیک ہے؟ انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ کیا کہا انہوں نے؟ نکال دو، نکل جاؤ۔ یہ یتطہرون، یہ کس باب سے ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ ہے باب تفاعل سے، جس کا ایک معنی تکلف بھی ہے، اس صورت میں ان کا کہنا طنز کے ساتھ بہتان بھی ہے کہ یہ لوگ پاک باز بنتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ پاک باز نہیں ہیں۔ ان کا خیال یہی تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا ہاں جی آپ بڑے نیک ہو، تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ طنز کر رہے ہیں، نیک نہیں ہیں، آپ نیکی کا طعنہ دے رہے ہیں۔ ہاں آپ بہت درس دیتے ہو، ٹھیک ہے، خود تو آپ درس دیتے ہو، اگر کسی کو سمجھاؤ نا اچھی بات، تو ظاہر ہے اچھی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کہ اس کے مزاج کے مطابق آپ بات کریں تو اس کو بات سمجھ آتی ہے، اس کے غلط کو آپ صحیح کہیں گے تو وہ کہے گا جی آپ بالکل صحیح ہو، ٹھیک ہے؟ پھر وہ آپ کو جو ہے جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ دے گا، آپ کو پھر وہ آسمان پہ چڑھائے گا، اور اگر آپ نے اس کو کہا کہ نہیں آپ نے غلط کیا ہے، آپ صحیح کرو، تو کہے گا ہاں آپ مجھے اتنی اذیت تکلیف دے رہے ہو، تکلیف دی باتیں سنا رہے ہو، اور آپ بڑے درس دیتے ہو، بڑے دین کی باتیں کرتے ہو، بڑے نیک بنتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نیک ہو، نیک بنتے ہو، بلکہ آپ نیک نہیں ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ایک تکلف کے طور پر یہ باب تفاعل جو ہے ایک صیغہ اس میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی اس طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر ہے آپ گرامر پڑھیں تو پوری پھر آپ کو تفصیل پتہ چلے۔ گرامر پڑھنے والوں کو خاصیات ابواب کے نام سے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں تمام ابواب کے جو ہے نا خاصیات ہوتے ہیں، کس باب کی کون کون سی خاصیت ہے، کیا کیا خاصیت ہے، اس خاصیت کا نام کیا ہے۔ تو جب بات حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا اور جواب دیا کہ وہ ارادہ کر چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، ان کے گھر والوں کو اپنے علاقے سے جلا وطن کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے صحیح سلامت باہر نکال لیا اور قوم لوط کو نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ انہی کے علاقے میں ہلاک کر دیا۔
یہ واقعہ قرآن مجید میں آپ کو کئی مقام پر ملے گا۔ بلکہ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے عذاب لے کر، اور یہ اتنے گندے لوگ تھے کہ فرشتوں کو آ گئے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہم یہی کام کریں گے۔ لوط علیہ السلام اس وقت بہت تکلیف اور اذیت میں تھے، قوم کو سمجھا رہے تھے، اور بڑی بے بسی کے ساتھ، جیسے قرآن بیان کرتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، جیسے آج وہی بے بسی نظر آتی ہے ہماری قوم میں بھی، کہ کوئی بات سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، چاہے جتنے زلزلے آ جائیں، سیلاب آ جائیں، لیکن قوم دیکھ کر سبق نہیں سیکھتی اور پھر وہی کام کرنے لگ جاتی ہے۔ جو مر جاتے ہیں سو مر جاتے ہیں، جو بہہ جاتے ہیں سو بہہ جاتے ہیں، لیکن جو بچ جاتے ہیں پھر وہی بغاوت، پھر وہی سرکشی، پھر وہی نافرمانی، پھر اپنے مالک کے ساتھ وہی بے وفائی، پھر اپنے مالک کے ساتھ وہی بے رخی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی سمجھدار شخص ہے ہی نہیں۔ تو وہی بات ذہن میں آتی ہے جو لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا سورہ ہود میں، لیسا منکم رجل الرشید، کیا تمہارے درمیان کوئی بھی ایک سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کوئی بھی ایک عقل و فہم والا کوئی بھی ایک مرد نہیں ہے، کوئی بھی ایک انسان نہیں ہے؟ لیسا منکم رجل الرشید، کوئی بھی نہیں ہے؟ تو اس کے بعد لوط علیہ السلام نے ایک بات اور بھی کہی تھی، لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید۔ لوط علیہ السلام نے کہا تھا کاش کہ میرے پاس ایک کوئی مضبوط قوت ہوتی۔ ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی ایک گروہ ہوتا، گروہ نہیں تھا نا۔ گروہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی ایمان ہی نہیں لایا تھا، آپ تھے اور آپ کے گھر والے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا جس کے بہت ماننے والے ہوں شاید وہی نیک اور بھی بزرگ ہوتا ہے۔ انبیاء کی زندگی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیک ہونے کی یا بزرگ ہونے کی یا ولی ہونے کی یہ علامت نہیں ہے کہ اس کے بہت لوگ ماننے والے ہوں اور بہت اس کی تعریف کرنے والے، ہاتھ چھومنے والے لوگ ہوں۔ لوط علیہ السلام نے کہا تھا کاش کہ میرے پاس بھی کوئی قوت ہوتی، لوگوں کا گروہ ہوتا، ایک جماعت ہوتی تاکہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن مقابلہ کرنے کی اس لیے قوت نہیں ہے کہ جماعت نہیں ہے، صرف آپ ہیں اور آپ کے گھر والے ہیں۔ اور آپ کے گھر والوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، بیوی تو آپ کی ویسے ہی آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، ایک بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اور اس پر بھی وہی عذاب آیا تھا جو قوم پر آیا تھا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ یا تو کوئی ایک مضبوط پایا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حالانکہ ان کے پاس رکن شدید تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی ان کے ساتھ، لیکن میرے بھائی لوط علیہ السلام نے ایسا فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ الا رکن شدید، کہ کوئی ایک مضبوط ہمارے پاس کوئی ایسی چھت ہوتی، کوئی مضبوط ایک ہمارے پاس ستون ہوتا کہ جس سے اپنا بچاؤ کر لیتے۔ ٹھیک ہے، تو جو فرشتے آئے تھے تو مہمان بن کر آئے تھے، لوط علیہ السلام نے پہچانا نہیں کہ ظاہر ہے یہ ان تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن لوط علیہ السلام کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہمارے مہمانوں میں یہ وہ لگائے بیٹھے ہیں، نیت لگائے ہوئے ہیں، اور یہ دیوار پھلانگ کر یا دروازہ توڑ کر آ جائیں گے اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ تو اس وقت لوط علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، اور ان کو سمجھانے کے بعد یہ کہا تھا کہ کیا تم میں کوئی بھی ایک سمجھدار بندہ نہیں ہے؟ آج جیسے اپنی قوم میں آپ لوگوں کو سمجھائیں تو لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، کچھ بات سمجھ بھی لیتے ہیں تو وہ اول بات تو توحید نہیں سمجھنے کو تیار ہوتے، اللہ کی بغاوت کو نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مطلب کوئی کسی طرح سے جو حدیث شریف میں ہے نا کہ مسلم شریف میں کہ 100 اونٹ ہوں گے کام کا کوئی بھی نہیں ہوگا، ایسے ہی نظر آتا ہے، ایسے ہی نظر آتا ہے ہمارے دور میں کہ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی، اللہ تعالیٰ وہ ایک رکن شدید عطا کر دے، ایسا مضبوط ٹھیا عطا کر دے کہ ہم لوگ بچ جائیں، ایمان سلامت لے کے دنیا سے جائیں۔ بہت مشکل وقت میں ہم لوگ بھی ہیں، کوئی آسان وقت بہرحال نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ انبیاء کا جو معاملہ تھا، جو وقت تھا وہ اور تھا، لیکن آج کا وقت بھی کوئی بہت تکلیف دہ وقت ہے ایمان کے لحاظ سے، ایمان کے بچاؤ کے لحاظ سے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں تو دنیاوی لحاظ سے بھی لوگ ظاہر جب اللہ کے نہیں ہیں تو کسی کے بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے، اس سے دعا کرنے کا وقت ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، اور ان کے گھر والوں کے سوا اور کوئی ان پر ایمان بھی تو نہیں لایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا۔
کوئی گھر نہیں تھا ایک گھر کے سوا. سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں قبول فرمائے، ہمارے گھر بھی اور ہمارے بستی کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے ہو جائیں. لوط علیہ السلام کی بستی میں سوائے لوط علیہ السلام کے گھر کے اور کوئی گھر بھی مسلم نہیں تھا، کوئی گھر بھی مومن نہیں تھا. الا امرأتہ، آپ دیکھیں یہاں پر یہ امرأتہ جو ہے کون ہے؟ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ عمر دراز بھی تھیں، کیونکہ قرآن نے ان کو بوڑھے کے نام سے، بڑھیا کے نام سے، یہاں آپ ضعیفہ آپ کہیں کے نام سے ان کو بیان کیا ہے، عجوزہ. بہرحال تو لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ظاہر ہے پیچھے رہ جائے گی، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مطرن، اور یہ امترنا کی تاکید ہے، اور تنوین کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہولناکی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا وہ ہولناک منظر تھا. آپ ذرا تھوڑی دیر تصور کریں کہ آپ کہیں پر ہوں اور وہاں پہ پتھروں کی بارش ہونے لگ جائے، خطرناک قسم کی ہو ہا کی ایک آواز ہو پتھروں کی جیسے ہوتی ہے، تو آپ اس کی ہولناکی کا تصور کر سکتے ہیں. تو یہ ہولناکی کی وجہ سے مطرن امترنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہاں یہ تاکید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہر طرح کے، چاہے ہلکا ہی عذاب ہو، ہر طرح کے عذاب سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. پتھروں کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے، آگ کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے. یہ ایک بہت زبردست بارش تھی جو پتھروں کی بارش ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی الٹ دی، اس لیے قرآن میں اس بستی اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کو المؤتفقہ، ٹھیک ہے، بیان کیا ہے، یعنی الٹنے والی. اور کہا گیا ہے کہ پھر ان پر یعنی ایسے گھنگر والے تہ پتھروں کی بارش برسائی، اور وہ علاقہ ایسا تباہ ہوا کہ اب تک آباد نہیں ہو سکا. اس پر عذاب کا باعث ان کے فعل بد اور اس پر اصرار کے ساتھ ساتھ نبی کے ساتھ کفر اور استہزاء اور مذاق بھی تھا. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور ان پر پتھر کی تہ بتہ، پے در پے کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے رب کے یہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، یعنی ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس پر کون سا پتھر گرے گا. اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی بستی جو مکے سے گزرتے ہیں نا تو وہ قریب ہی ہے، دور نہیں ہے. اسی لیے یعنی مکے سے جب وہ جاتے ہیں اس علاقے میں، اسی لیے یہاں فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. سو تم دیکھ سکتے ہو، دیکھ لیجئے کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے صحابہ کرام اور بعد میں آنے والوں، آپ دیکھ لیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے کی جرت کرتا ہے، کرے گا، تو اس کا انجام کیسا بھیانک ہوتا ہے. بہت بھیانک انجام اس کا ہوتا ہے. اس لیے اس بھیانک انجام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا بچاؤ کرو. ان آیات مبارکہ میں ہمارے لیے بھی بہت سارے سبق موجود ہیں، سبق پوشیدہ بھی ہیں اور سبق نظر بھی آ رہے ہیں. تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا بچاؤ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے اپنا بچاؤ کیجئے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اس کی ناراضگی کا بس اظہار ہو جائے. اس لیے اپنا بچاؤ کرنا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں کوئی بھی کام موقع پہ ہی کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، بے موقع تو بے محل کوئی کام فائدہ مند نہیں ہوتا. دیکھیے ہمیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اور سبھی کو، جس کو بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے، جس کو بھی مرنے سے ڈر لگتا ہے، جس کو بھی قبر سے ڈر لگتا ہے، تو اس طرح کی تمام گندی عادتوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا بھی اللہ کا منع فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کو منع فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں. تو دیکھیے جس قوم کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ان کی بہت ساری ذلیل اور رذیل اور کمین حرکتیں تھیں. انہی حرکتوں کے علاوہ ایک یہ گندی عادت کا شکار تھے کہ جس سے پہلے کسی قوم میں یہ گندی عادت نہیں تھی. یعنی وہ مرد کے ساتھ یعنی بدماشی کیا کرتے تھے، اور وہ بے شرم ہو چکے تھے. اس میں ان کو ذرا سی بھی شرم بھی محسوس نہیں ہوتی تھی. ان کو شرم اگر دلائی جائے تو پھر وہ الٹا ہی لڑنے جھگڑنے کو شروع ہو جاتے ہیں. جیسا کہ لوط علیہ السلام نے جب اس غیر طبعی فعل پر ان کو ٹوکا
اور انہیں شرم دلائی کہ بے شرمو ڈوب مرو، ٹھیک ہے، بر ملا گناہ بھی کرتے ہو، اور گناہ بھی ایسا جس کے یعنی ایجاد کرنے والے بھی تم ہی ہو، اللہ سے ڈرو، کچھ تو حیا کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا، بھڑک گئے، ٹھیک ہے، اور کہنے لگے ان کو نکال دو، ان کو نکال دو، یہ پاک بننا چاہ رہے ہیں، ہماری بستی میں رہ کے یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت اپنے آپ کو یعنی نیک نام رکھیں، ان کو نکال دو یہاں سے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر حال میں بچانا ہے۔ پوری دنیا بھی اگر گندگی میں ملوث ہو جائے تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی اس میں سبق ہے، کیا کہ جب قوم اللہ کو نہیں پہچانتی، اپنے مالک کو بھول جاتی ہے، مالک کے نافرمان ہو جاتی ہے، وہ تو کسی بھی طرح کا جرم کر سکتی ہے۔ آج بھی لوگ دیکھیں دھڑلے سے اس کام کو کر رہے ہیں اور جائز کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ فیور دے، یہی نہیں بلکہ قانون پاس کر دے۔ اگر کوئی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کرنے دو اس کو، اگر کوئی مرد سے شادی کرنا چاہے تو کرنے دو، شادی اگر نہ بھی کرے، جیسے رہنا چاہے رہنے دو۔ سوچو، آزادی ہے ہر شخص کو، کیسے آزادی ہے بھائی؟ ایسے کون سی آزادی ہے؟ آزادی ہے تو بھی دکھاؤ ذرا، کبھی بوڑھے مت ہونا تم، اپنے مشینوں کے ذریعے سے صحیح، بوڑھے مت ہونا، بیمار مت ہونا، اچانک بیٹھے بیٹھے دل بند ہو جاتا ہے، روک لو۔ آزادی ہے نا، آزادی ہے، نہیں مرنا چاہتے، آزادی ہے، مت مرو، پھر جیو، ہیں، بوڑھے مت ہو، آنکھوں میں چشمے مت لگاؤ پھر، ہیں، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، نہیں، کوئی آزادی نہیں ہے۔ جس مالک نے پیدا کیا اس کی پابندی کرنی پڑے گی، اور پھر اسی کے پاس جا کر ایک دن لوٹ کر جانا ہی ہے۔ لاکھ کوئی آزادی کا نعرہ لگائے، لیکن نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی بغاوت علی الاعلان ہونے لگ جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب بھی کھلم کھلا آ جاتا ہے۔ دیکھیے نا، ہر طرف تو عذاب آ رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے عذاب آ رہے ہیں۔ کہیں لوگوں کی طرف سے عذاب ہے، ظالم لوگ مسلط ہیں آپ پر، ان کی طرف سے عذاب مسلط ہے، کہیں کھانے پینے کا رونا ہے، کہیں پہ زلزلے آ رہے ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی کچھ آپ خود غور کیجئے، آپ کو خود معلوم ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے تماشے ہو رہے ہیں، کتنی جیلیں بنی ہیں، کتنے یہ جو آپ کے ادارے ہیں بک چکے ہیں، تباہ و برباد ہو چکے ہیں، بجائے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے یہ آپ کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ دیکھیے، جب قوم نافرمان ہو جاتی ہے، اس کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، نافرمانی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، تو پھر ان پر آگ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، پتھروں کا بھی تباہ کن عذاب اور بارش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بالکل خاک بنا سکتا ہے، سیاہ بنا کر آپ کو راکھ بنا کر مٹا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم میں بار بار اس طرح کی یاد دہانی کرا کر اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ بستیوں کو الٹ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، الٹ بھی دیتا ہے۔ آج بھی آپ جائیں وہاں اس علاقے میں جس کو بحر مردار کہتے ہیں، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، جو اردن کے اسی علاقے میں ہے، جس کو بحر لوط بھی کہا جاتا ہے، اور محققین کا خیال یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط پر عذاب نازل ہوا، اور آثار قدیمہ کے ماہرین کو اس بحیرے کے گرد و نواح میں اس برباد شدہ قوم کے کچھ آثار بھی ملے ہیں۔ علاقہ جو صدوم ہے، عمورہ ہے، ان کی تباہی کا زمانہ آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہے۔ بہرحال جو بھی زمانہ ہو اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ بات قرآن نے بیان کی ہے اور حق اور سچ ہے کہ ان پر عذاب آیا تھا۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اسلامی معاشرے کو اخلاقی پستی سے بچائیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ مسلمان بن کر دکھائیے، اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو مسلمان بننے کی کوشش کیجئے کہ دیکھیے اگر خاتمہ ایمان اور اسلام کی حالت میں ہوا جب بھی نجات ملے گی، ورنہ آپ کو موت سے کوئی بچا نہیں سکتا، موت آئے گی۔ اگر آپ 100 سال صحت مند زندگی بسر کر لیں پھر بھی بہرحال مرنا پڑے گا، یہ تو سب کو معلوم ہے، ہمیشہ جی کوئی نہیں سکتا۔ آپ اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی اور عبرت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ہمارے لیے سبق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بہرحال بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ مرد سے شادی کریں۔ بہرحال ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ سے دعا کی ہے تو پوری قوم تو ہلاک نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہاں ٹکڑیوں میں، بستیوں میں، یعنی کچھ لوگ مر جائیں گے، کچھ جئیں گے، کچھ پر عذاب آئے گا، کچھ بچا دیے جائیں گے، تو پوری قوم تو ایک ساتھ نہیں تباہ ہوگی۔ تو لیکن بہرحال جو لوگ بچ رہے ہیں ان کو بچنا چاہیے، اپنا بچاؤ کرنا چاہیے، عبرت کی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، مسند احمد اور داؤد شریف اور ترمذی شریف وغیرہ کے حوالے سے حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاعل و مفعول، مرد اگر یہ کام کریں،
جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بھی راضی ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی راضی ہے، دونوں کی رضا و رغبت سے اگر ایسا کام ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے، دونوں کو مار دیا جائے۔ تو یہ بہت ہی قبیح جرم ہے، اور اگر اس کام سے لوگ راضی ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ کام کرنے والے پھر مسلمان بھی نہیں ہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کریں اور اپنے کام کو کہیں کہ وہ غلط کرتے تھے اور یہ غلط تھا، اور بے شک یہ بے شرمی اور بے حیائی اور اللہ کے نافرمانی کے کام تھے، ہم اس سے تائب ہوتے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں، اس کو ناجائز سمجھیں اور توبہ کریں۔ تو پھر یہ ہے کہ ہاں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور ان کو ہمیشہ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائیں اور ہمیں ایسے فعل بد سے بچنے کی توفیق دیں، ہماری نسلوں کو بھی بچائیں۔ اور دستگیری نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے، ہم اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم پر رحم فرمائیں۔